اصل کرائیٹیرین آپ کی صداقت کا، آپ کی نیکی کا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ صبر کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی وطن پرستی کی جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی قوم پرستانہ جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی اپنی جیسے بادشاہ کرتے تھے اپنی دولت بڑھانے کے لیے، اپنی مملکت کو توسیع دینے کے لیے صبر نہیں ہے، بلکہ یہ راہ حق میں والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں، بھوک میں اور تکلیف میں. زخم آ گیا ہے، تیسیں اٹھ رہی ہیں، برداشت کر رہے ہیں، آدمی کانپ جاتا ہے. معاذ اور معوذ جو دو نوجوان تھے جن کو حضور نے تو کہا تھا تم ابھی کم عمر کے ہو، تم جاؤ واپس چلے جاؤ، لیکن ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کچھ کہا حضور سے تو حضور نے مان لیا، چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ. چھوٹے نے کہا حضور میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں. آپ نے کشتی کرائی، اس نے پچھاڑ دیا، اچھا بھائی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. انہی میں سے ایک کا ہے، میں بھول رہا ہوں ان کا نام، ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، کوئی ایک تسمہ، کوئی ایک ٹینڈن لگا رہ گیا کسی. اب وہ ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے، وہ دوسری ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں لیکن یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، زور سے جھٹکا دیا اور اس بازو کو علیحدہ کر کے پھینک دیا. اور میں سچ کہتا ہوں انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا ہوگا. وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے سب کچھ کرا دیتا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور جنگ کے وقت، حق و باطل کی جنگ، وہ جنگ جو ہے زرپرستی کی نہ ہو، ملک گیری کا نہ ہو، وہ حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، انسانوں کو ملوکیت کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے ہو، انسانوں کو کیپٹلزم کے جنگل سے اور اس کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے ہو، وہ جنگ جو حق کے لیے ہو، اس میں ثابت قدم رہنا. یہ صبر کی سب سے اونچی منزل ہے، اور یہ نمایاں ترین فرق ہے اسلام کے تصور نیکی میں اور جو آپ دنیا میں دوسرے، چاہے وہ بدھ مت کا تصور ہو اور چاہے وہ کسی اور کا تصور ہو اور چاہے وہ صوفیانہ تصور ہمارے ہاں کا ہو، چاہے وہ کرسچین موناسٹسزم کا تصور، ان سب سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ چوٹی پر ہے، دیٹ از دی پیک. حضور نے اسے کہا ضرورت السلام منہ الجہاد فی سبیل اللہ. ہمارے دین کی حقیقت جو ہے اس میں اس کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد. بہرحال یہ حضور کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں، دین حق کو غالب کرنے کے لیے آخری مرحلہ آیا ہے قتال کا، جنگوں کا. تو والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں. بر اور نیکی کا اگر دعویٰ کریں تو انہیں حق ہے، لیکن یہ پوری شخصیت، پورا سراپا، جسے آپ کہتے ہیں این آرگینک ہول. ان آرگینک چیزوں کو آپ کاٹ کے اس کے حصے بکھرے کر سکتے ہیں، آرگینک چیز کاٹیں گے ختم ہو جائے گی، زندگی نہیں رہے گی اس میں. آرگینک ہول، اس کا ہر جز لازم ہے، اس کے روح ایمان ہے جو موٹیویشن کو درست کرتی ہے، اس کے اعمال کا ذکر آ گیا. اور چوٹی اسی لیے سورہ صف میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کے محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. آج کل ہم کہیں گے جیسے کہ ری انفورس کنکریٹ کی وال ہے، اس وقت وہ سیسا پلا دیا کرتے تھے درزوں کے اندر، اس دیوار کی مانند کھڑے رہے جس میں کوئی رخنہ نہ پیدا کیا جا سکے. یہی اسلوب اختیار کیا ہے اقبال نے اپنے ایک شعر میں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند.
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. محبوبیت خداوندی کا مقام یہ ہے.